السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدى وخلفائے ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق العظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبتہ الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورا وسراج امت ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد الاعظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وابن الشیخ المفتی الاعظم مصطفیٰ رضا وابنہ سیدی وسندی وذخری الشیخ المفتی اختر رضا وجميع اہل سنت وجماعت دائما ابدا ابدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، اور خصوصیت کے ساتھ پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، نبیر امیر ملت، شہزادے حضور عظیم ملت، ناشر مسلک اعلی حضرت، حضور معین ملت، حضرت علامہ الحاج الشاہ معین بابا قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، نائب قاضی گجرات و معتمد تاج الشریعہ، خانقاہ اہل سنت بڑودہ شریف، اور خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خطیب اہل سنت، عالم باوقار، فاضل جلیل، عالم نبیل، میرے کرم فرما مخدوم گرامی حضرت علامہ مولانا سید قاری امیر الدین امیر بابا صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، اور صوفی ملت پہ کرے خلوص و محبت حضرت سید کبیر الدین بابا قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، اور عظیمی آڈیو چینل کے ذریعے سے دین و سنیت کی گفتگو سماعت کرنے والے تمام سامعین، آج مظہر اعلی حضرت، ناشیر مسلک اعلی حضرت، حضور شیر بیش اہل سنت ابو الفتح حضرت علامہ مولانا حشمت علی خان علیہ رحمت و رضوان کے عرس کی یہ رات، اور آپ کے وصال کی تاریخ 8 محرم الحرام، لہذا اسی مناسبت سے عظیمی آڈیو چینل کے ذریعے سے آج ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا یہ پروگرام منعقد ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی فیضان شیر بہشت اہل سنت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور خانقاہ اہل سنت بڑودہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ اسلاف کی یاد دلاتے رہتے ہیں، اور یہی زندہ قوم کی نشانی ہے۔ میں مسلسل دیکھتے رہتا ہوں، اور کئی بزرگان دین کی بارگاہ میں
خراج عقیدت پیش کرنے کا شرف اس فقیر کو بھی حاصل ہوا۔ یہ حضور معین ملت اور خطیب اہل سنت حضرت سید امیر بابا قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی ذرہ نوازی ہے کہ اس فقیر کو یہ موقع عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں خوب شاد آباد رکھے، سلامت رکھے، اور ان کے ذریعے سے فیضان عظیم ملت، فیضان امیر ملت یہ فزو در فزو ہو، اور شہدائے کرب و بلا کا فیضان ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ آئیے پہلے چند اشعار حضور شیخ حسین سنت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، جو حضرت مولانا سید نیاز احمد قادری نے پیش کیے۔ فرماتے ہیں: مفتی دین شریعت شیر حق حشمت علی، مقتدائے اہل سنت شیر حق حشمت علی، خارجیت رافضیت کی اڑائیں دھجیاں، جگمگا دی حق کی طلعت شیر حق حشمت علی، کانگریس اور لیگ کے فتنوں سے تو نے کی شہا، اہل سنت کی حفاظت شیر حق حشمت علی، بول بالا حق کا ہے باطل کا منہ کالا ہوا، یہ تیرے خامے کی قوت شیر حق حشمت علی۔ حضور شیر بحث اہل سنت مولانا حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ صاحبزادے ہیں حضرت ابو الحفاظ محمد نواب علی خان قادری برکاتی نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور آپ کے والد بھی حافظ قرآن تھے، بلکہ ابو الحفاظ کا لقب تھا، اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی حافظ قرآن تھی اور ام الحفاظ کے لقب سے پہچانی جاتی تھی۔ آپ دینی گھرانے میں پیدا ہوئے، والد ماجد نے آپ کا نام محمد حشمت علی رکھا، اور خلیفہ اعلی حضرت علامہ مولانا ابو الوقت شیر اسلام محمد ہدایت رسول قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محمد صدیق نام رکھا۔ حضور شیخ اہل سنت نے اپنی جو آپ سن ہجری 1319 میں پیدا ہوئے، تو آپ نے اپنا سن ولادت سگے بارگاہ بغداد نکالا تھا۔ حضور شیر بحث اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقریب بسم اللہ خوانی بڑی شان سے منائی گئی، اور الحاظ صوفی کریم بخش صاحب علیہ الرحمٰن نے بسم اللہ پڑھائی۔ اس کے بعد قائد بغدادی اور ناظر قرآن جناب حافظ قاری غلام طہا صاحب ٹونکی سے پڑھا، پھر مدرسہ عالیہ فرقانیہ لکھنؤ میں داخل ہوئے، اور حفظ قرآن عظیم 10 سال کی عمر میں آپ نے کیا۔ حافظ عبد الغفار جو اشرف علی تھانوی کا مرید اور کٹر دیوبندی تھا، اس سے آپ نے حفظ قرآن کریم کیا۔ آپ کی ابتدائی تعلیم اور اکثر تعلیم جو ہے وہ مدرسہ عالیہ فرقانیہ لکھنؤ دیوبندی مدرسے سے ہوئی ہے۔ اس کی آگے ردات بتاتا ہوں۔ اور مدرسہ عالیہ فرقانیہ کے تمام چھوٹے بڑے طلباء اور مدرسین میں آپ کی ذہانت کا ایک سکہ تھا۔ جب آپ حافظ قرآن ہوئے تو آپ کے والد محترم نے حفظ قرآن کی تقریب بڑی شان سے منائی، مدرسہ عالیہ فرقانیہ کے تمام چھوٹے بڑے طلباء اور مدرسین کو شیرینی تقسیم کرائی۔ قرآن عظیم حفظ کے بعد فارسی و تجوید کے حصول میں مشغول ہو گئے۔ فارسی میں آپ کے استاد مولوی احمد حسین لکھنوی تھے، اور قرأت میں آپ کے استاد قاری محمد صدیق صاحب بنگالی تھے۔ 11 سال کی عمر میں آپ نے تجوید میں روایت حفظ کا امتحان دیا، 11 سال کی عمر میں، اور اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوئے۔
سالانہ امتحان میں دستار بندی ہوئی اور سند ملی، اور 13 سال کی عمر میں آپ نے قرات سبا کا امتحان دیا، جو آج گجرات میں قرات سبا کہ میرے خیال سے گنے چنے ہی قاری ہوں گے۔ 13 سال کی عمر میں قرات سبا کا امتحان دیا اور بہت تعریفی الفاظ کے ساتھ قاری عبد الرحمن الہ آبادی نے اعلیٰ نمبر دیے اور خوب تعریف کی، اور سالانہ امتحان میں آپ کی بہت تعریف بیان کر کے دستار بندی کی اور قرات سبا کی سند دی۔ حضور شیخ اصل سنت بچپن ہی سے علم دوست بھی تھے، علم کہ ایسے دل دادا تھے کہ رات میں دن اسی میں مشغول رہتے، کھیل کود سے آپ کو نفرت رہی، ناچ گانا نوٹنکی اور ٹھیٹھر تماشا سے ہمیشہ دور رہے اور کبھی اسے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ کی تعلیم آگے بڑھتی رہی، مدرسے فرقانیہ کے تمام مدرسین اور محتمم صاحب آپ پر بہت مہربان تھے۔ مولانا عین القضات آپ کو اپنے مدرسے کا آفتاب کہا کرتے تھے، اور مولانا صاحب نے آپ کا 8 روپیہ ماہانہ وظیفہ بھی مقرر کر دیا تھا۔ جب شہر میں سیر سنت نے میزان الصرف شروع کی تو مہینے کے 10 روپے ملنے لگے۔ آپ کا استاد مولوی قاری نصیر الدین جو تھانوی کا مرید تھا، جس نے وہابیت کے ابتدائی مسائل آپ کو سکھائے اور شرک بدعت کہنے تک مائل کر دیا، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، جو بھی معمولات اہل سنت ہم کرتے رہتے ہیں وہ سب بدعت ہے، مدار پہ جانا شرک ہے، ان سب تک پہنچا دیا تھا۔ اب اعلی حضرت کی کرامت دیکھیں۔ اسی دوران حضور شیخ بیت اہل سنت ایک روز والدہ ماجدہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے پاس اعلی حضرت کی کتاب تمہید ایمان شریف موجود تھی، جو حضور شیر اسلام حضرت مولانا ہدایت رسول صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا یہ بہت مبارک کتاب ہے، اسے رکھو۔ اور حضرت مولانا ہدایت رسول صاحب جب بھی لکھنؤ تشریف لاتے تو حضور شیخ اصل سنت کے والد محترم علی رحمہ کے پاس ضرور ملاقات کے لیے آتے، اور حضور شیخ اصل سنت کے لیے خصوصاً اور سب بچوں کے لیے دعا فرماتے۔ حضرت شیخ اصل سنت جب والدہ محترمہ کے پاس گئے اور پاس میں تمہید ایمان دیکھی تو ایک ہی بیٹھک میں پوری پڑھ ڈالی۔ اللہ اکبر! تمہید ایمان بآیات قرآن، قرآن کی آیتوں سے، حدیثوں کی روشنی سے حضور اعلی حضرت نے اس میں جو ایمان کو حرارت ملے ایسی وہ گفتگو فرمائی ہے۔ سبحان اللہ! حضور شیخ اصل سنت کہاں پڑھ رہے تھے؟ دیوبندی مدرسے میں، اور ساتھ حفظ سے لے کر درس نظامی تک سب کے سب جو ہے وہ دیوبندی تھانوی کے مرید، مگر تمہید ایمان پڑھتے گئے اور وہابیہ دیوبندیہ کی حمایت سے آپ نے گھر ہی پر توبہ کی۔ پتہ چلا کہ یہ قرآن اور حدیث پڑھانے والے اندر سے اتنے گھناؤنے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے گستاخ، اور اس کے یہ سب مرید ہیں جو تھانوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو معاذ اللہ جانور اور چوپائے و پاگل ان سب سے مجنون سے ان سب سے تشبیہ دے رہا ہے کہ حضور کا علم تو جانوروں جیسا ہے، جیسا کہ حفظ الایمان کے پیج نمبر 8 پر اس نے لکھا ہے۔ بس یہ اعلی حضرت کا انتخاب تھا، اعلی حضرت کی وہ کرامت تھی۔ آپ کے والد ماجد اور آپ کی والدہ محترمہ کو حضور شیخ اصل سنت کی اس توبہ سے بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ اکبر! اور ادھر ایک بات کر دوں نقطے کی، یاد رکھیں یہ تو علمی گھرانہ تھا اور اعلی حضرت کی کتاب پہنچ چکی تھی،
آج ہم جو اپنے بچوں کو خالی پڑھنے جاتا ہے نا، خالی قرآن پڑھے گا، مگر قرآن حضرت شیخ علیہ سنت کو بھی وہ پڑھاتے تھے، مگر ساتھ میں شرک اور بدعت کہنے والا بھی بنا دیا تھا۔ آج ہم اس سے مکمل پرہیز کریں۔ 100% یاد رکھیے کہ بچے کا جو دماغ ہوتا ہے وہ کوری سلیٹ ہے، پلین سلیٹ ہے، بس اس میں جو ڈالا جائے گا وہ آ جائے گا۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے پڑھا تھا کہ ایک بیچارے سیدھے سادے سنی بھائی مولانا صاحب کے پاس گئے، کہنے لگے حضرت غضب ہو گیا، میرا بیٹا مجھے آ کر کے جو ہے کہتا ہے ابا تم مشرک ہو، اس لیے کہ تم مزار پہ جاتے ہو، تم غیر اللہ سے مدد مانگتے ہو، تم 11ویں کرتے ہو، تم غوث پاک کو پکارتے ہو، تم مشرک ہو گئے۔ مولانا صاحب میرا بیٹا مجھے شرک کا فتویٰ دے رہا ہے جس کو میں نے پڑھایا۔ بہت افسوس کر رہے تھے، مولانا صاحب نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، ذرا بتاؤ آپ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا حضرت میں تو جو ہے کاروباری آدمی ہوں، صبح 9 بجے سے چلا جاتا ہوں اور رات 9 بجے تک آتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، کچھ دیر ٹی وی دیکھتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں۔ اچھا بیٹا کیا کرتا ہے؟ بیٹا کالج میں ہے اور نیٹ پہ جس کی چاہے تقریریں سنتا ہے، جو چاہے دیکھتا ہے، اور اس کے ساتھیوں دوستوں ان سب کی وجہ سے آج اس پر یہ اثر آ گیا ہے، ورنہ ہم لوگ باپ دادا سے سنی صحیح العقیدہ ہیں، مگر بیٹے کو یہ اثر ہو گیا۔ دیکھیے پڑھانے جانے کی بھی ضرورت نہیں کہ بیٹا وہاں پڑھنے جائے دیوبندیوں کے پاس، بس خالی اثر یہاں سے ہو گیا۔ کہاں سے؟ یہ نیٹ سے۔ آج ہر ایک کی تقریریں سنتے ہیں ہمارے بچے۔ مولانا صاحب نے کہا آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں بیٹے کی غلطی کم اور آپ کی زیادہ ہے؟ آپ نے 11ویں کی، آپ نے میلاد کی، کیا آپ اپنے بچے کو کبھی لے گئے؟ کیا آپ کبھی اپنے بچے کو کسی سنی عالم کے پاس لے گئے؟ کیا آپ نے سنیت کی خوشبو دی؟ آپ نے تو اسے کالج کے حوالے کر دیا۔ اب بیٹا جو ہے نیٹ پہ سرچ کر کے جسے چاہے سنتا ہے اور اسی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں یہ ایسا چیپی روگ ہے جس سے خود بھی بچنا اور اولاد کو بچانا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں، ہمارے ہمدرد اہل سنت الحاج عبد القادر بھائی افریقہ میں، اللہ انہیں سلامت رکھے، غوث پاک کا سایہ سروں پر ہمیشہ قائم رہے، ایسے غوث پاک کے دیوانے، سبحان اللہ، اور بہت غوث پاک نے انہیں نوازا ہے۔ وہاں پہ گھر والوں نے ایک مرتبہ کہا کہ بچے یہاں پہ نہیں صحیح پڑھ پا رہے ہیں سنی عالم کے پاس، تو دیوبندی مولوی کے پاس پڑھایا جائے۔ آپ نے فرمایا چاکولی کا یا تو ان دونوں کو ختم کر دے یا مجھے ختم کر دے، میری زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے بچے کسی دیوبندی سے پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی دیوانے، ان کے بچے اور گھر والے بھی غوث پاک کے دیوانے۔ یہ سب ماں باپ کا فرض ہوتا ہے۔ بہرکیف حضور شیخ علیہ سنت کے والدین کو بڑی خوشی ہوئی، اور شیخ علیہ سنت اب اس کے بعد مدرسے پہنچے تو آپ سنیوں کے ایک مناظر کی حیثیت سے تھے، یہ بھی اعلیٰ حضرت کی کرامت تھی۔ مدرسے فرقانیہ کا صدر مدرس مولوی محمد جان، جو گنگوہی کا مرید اور خلیفہ تھا، اس کے پاس آپ کی کچھ کتابیں تھیں۔ وہاں گفتگو شروع ہوئی اور آپ نے محمد جان کو لاجواب کیا۔ عالم یہ ہوا کہ سبق کا سارا وقت اسی بحث میں ختم ہو گیا۔ اب روزانہ ہی بات چیت ہونے لگی۔ محمد جان نے اپنی خفت مٹانے کو ایک روز مولانا عین القضات سے موقع پا کر شکایت کی۔ عین القضات نے حضرت کو بلایا اور گفتگو سن کر محمد جان کو کہا کہ ہونہار، ذہین اور بہت ہی ہوشیار طالب علم ہے، آپ ان باتوں کو اس سے کیوں چھیڑتے ہیں؟ اب محمد جان نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ساتھیوں سے چھیڑ خانی کراتے اور خود محمد جان چودھری بن جاتا۔ حضور شیخ علیہ سنت وہاں سب کو مات دیتے۔ حضور شیخ علیہ سنت میں شارٹ میں جلدی جلدی بتاتا ہوں، غالباً 1335 سن ہجری میں
حضور حجت الاسلام شہزاد اعلی حضرت مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضور صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصنف بہار شریعت کسی کام سے لکھنؤ تشریف لائے اور قیام فرمایا. جب خبر ملی تو حضور شیبہ سیر سنت کے والد ماجد بھی قیام گاہ پر حاضر ہوئے اور آپ کے والد محترم نے دونوں حضرات کو دعوت دی. حضور شیبہ سیر سنت کے گھر پر یہ دونوں حضرات تشریف لائے, کھانا کھایا. آپ کے والد ماجد نے حضور سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی تمنا ظاہر کی. حضرت نے بلی شریف آنے کے لیے فرمایا اور اس کے بعد جلد ہی بلی شریف حاضر ہو کر حضور سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر حضور شیبہ سیر سنت مرید ہوئے. اب شیخ کامل کی نگاہ کرم کا فیضان کہ آپ کا رنگ اور تیز ہو گیا اور مدرسے کے دیوبندی طلباء و مدرسین کو زیادہ لاجواب کرنے لگے. جب یہ معلوم ہوا کہ شیبہ سیر سنت حضور اعلی حضرت سے بیعت ہو گئے تو ہر ایک دیوبندی مدرس جل کر آتش بازی بن گیا اور اب مدرسے میں اعتراضات کی زیادہ بھرمار ہونے لگی. مگر آپ اپنے خدا داد قابلیت اور فیضان مجدد اعظم سے ان تمام اعتراضات کا رد بلک فرماتے تھے. یہاں تک کہ تعلیم کا سارا وقت صدر مدرس صاحب اس کوشش میں گزارنے لگے کہ کسی طرح آپ کو وہابی دیوبندی بنایا جا سکے. مگر حضور شیبہ سیر سنت اعلی حضرت کی کرامت تھے. ہر موقع پر دیوبندی مدرس یہ لاجواب ہونے لگے اور ناکام ہونے لگے. ادھر حضور شیبہ سیر سنت نے جب تعلیم کا خرچ ہوتے دیکھا تو سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پورا واقعہ لکھا. سرکار اعلی حضرت نے تحریر فرمایا فوراً بلی شریف آ جاؤ, یہاں سب انتظام ہو جائے گا. آپ کے بلی شریف پڑھنے جانے کی خبر عین القضات وہابی دیوبندی کو ہوئی تو آپ نے والد صاحب قبلہ اور حضرت دونوں کو بلایا, بہت سمجھایا کہ ذہین اور سمجھدار طالب علم ہے, ہمارے مدرسے کا نام ہوگا. اب میں 10 روپے کے بجائے 25 روپے مہینے کا مقرر کر دیتا ہوں. مگر آپ کے والد ماجد اور حضور شیبہ سیر سنت نے اسے قبول نہیں فرمایا. یہ سب ہمارے لیے سبق ہے. میں شور میں بتاتا ہوں, پیسے کی کوئی جو ہے آپ نے گنتی نہیں کی. اس زمانے میں مہینے کے 25 روپیہ دینے کے لیے تیار ہو گیا. پتا چلا دیوبندی کبھی دلیل سے نہیں جیتتے, ہمیشہ پیسے سے روپے سے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے ہمیں ہمیشہ آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے. حضور شیبہ سیر سنت سن ہجری 1336 میں بلی شریف حاضر ہوئے. سیدنا اعلی حضرت کے مدرسے دارالعلوم اہل سنت منظر اسلام میں آپ کی تعلیم شروع ہوئی. اب پیر و مرشد کی نگاہ کرم اور فیض صحبت سے آپ دن بدن ترقی پاتے رہے. اصل میں یہی آپ کی ترقیات کا دور تھا. مدرسے میں پڑھتے اور مسجد بی بی جی صاحبہ میں امامت فرماتے. حضور سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے. اللہ اکبر. مولانا روم فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. اور اسی دور میں آپ نے لکھنؤ خبر دی کہ سیدنا اعلی حضرت حضور عید الاسلام مولانا شاہ عبد السلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو میرے دادا پیر ہیں ان کی دعوت پر جبل پور تشریف لے جا رہے ہیں. لہذا والد محترم سب بھائیوں بہنوں کے کو لکھنؤ اسٹیشن پر ٹرین کے وقت لے جا کر حضور اعلی حضرت سے آپ نے بیعت کرا دیا. حضور شیبہ سیر سنت نے سن ہجری 1329 میں تھانوی کے مرید خاص اور خلیفہ خاص مولوی یاسین خام سرائی جس نے ہلدوانی منڈی میں جا کر بہت ڈینگے ماری اور سنیوں کو چیلنج مناظرہ کیا. وہاں کے سنیوں نے اعلی حضرت کو لکھا کہ کوئی عالم مناظر جلد بھیج دیجئے, فلاں تاریخ کو جامع مسجد میں مناظرہ ہے اور دیوبندیوں کی طرف سے یاسین خام سرائی جو ہے وہ مناظر ہوگا. یاسین خام سرائی
पुराना तजर्बा कार देवबंदी मुदरिस था। शेर बैसल सुन्नत हुजूर आला हजरत को खत सुना रहे थे। ये खत सुनाकर अर्ज किया कि हुजूर अगर इरशाद हो तो ये फकीर उस मुनाजरे के लिए जाए और हुजूर वाला की मुबारक दुआओं से खाम सराई पर फतेह पाए। आला हजरत ने इरशाद फरमाया बहुत मुनासिब है, आप जाइए। फिर थानवी की किताब हिफ्जुल ईमान वाली इबारत जो कुफरिया इबारत है, उसके मुतालिक आला हजरत ने कुछ बातें आपको जो है समझाई, फतेह और कामयाबी की दुआएं दी और किराया अता फरमाकर आला हजरत ने रुखसत किया। रात की गाड़ी से हुजूर शहब बैसल सुन्नत रवाना हुए। ये मैं पहले मुनाजरे की बात कर रहा हूं। सुबह सुबह हल्दवानी स्टेशन पर जब पहुंचे, दरियाफ्त करते हुए सीधे जामे मस्जिद पहुंच गए। फजर की जमात में शरीक हुए। बाद नमाज आप बैठे हुए थे कि वो सुन्नी हजरात जो स्टेशन पर सुन्नी मुनाजिर और आला हजरत की तरफ से भेजे हुए सुन्नी आलिम के इस्तकबाल को गए थे, उन्होंने जामे मस्जिद के इमाम साहब से बड़ी हसरत से कहा, हजरत आज 9 बजे मुनाजरा है और उस गाड़ी से भी कोई मुनाजिर साहब नहीं आए। मैदान मुनाजरा में क्या होगा? हम सुन्नियों की इज्जत पे का सवाल है। दूसरी गाड़ी दोपहर को आएगी। शेर बैसल सुन्नत जो तमाम गुफ्तगू सुन रहे थे फौरन फरमाया, आप लोग क्यों परेशान हैं? मैं हाजिर हूं। हुजूर आला हजरत किबला ने मुझे भेजा है। इमाम साहब और दूसरे सुन्नियों ने शेर बैसल सुन्नत मौलाना हशमत अली को बगौर देखा कि एक बिल्कुल नौउम्र तालिब इल्म है। बोले जनाब आप उस तजर्बाकार वहाबी और मौलवी से क्या मुनाजरा करेंगे? हुजूर शेर बैसल सुन्नत ने फरमाया, आप लोग घबराएं नहीं, फकीर तो कुछ नहीं मगर जिनका हाथ सर पर है और जिसके दामन में हूं उनकी मुबारक दुआएं शामिल है। अल्लाह अकबर। याद रखिए, इल्म उसी वक्त काम देता है जब पुष्ट पर कोई हो, पीठ पर कोई हो। आला हजरत क्या फरमाते हैं, पुष्ट पनाहे गौसे आजम, क्यों डरते हो रजा तुम किसी से। और शहब बैसल सुन्नत क्या फरमाते थे, मैं सग हूं उबैद रजवी, गौसो रजा का आगे से भागते हैं मेरे शेर बबर भी। तो इल्म सिर्फ काम नहीं देता, इल्म तो जो है बज़ाहिर देवबंदियों के पास, वहाबियों के पास, कादियानियों के पास, शियों के पास, सबके पास है, मगर पुष्ट पनाही तो सुन्नियों के पास है। फैजान अजीम मिल्लत सुन्नियों के पास है। फैजान अमीर मिल्लत सुन्नियों के पास है। शहीद करबला का फैजान सुन्नियों के पास है। गौसे आजम का फैजान सुन्नियों के पास है। याद रखिए, ये फैजान ही से कामयाबी है। अल्लाह अकबर। खालिस इल्म तो मगरूर बना देता है और इल्म के साथ इश्क औलियाए किराम का फैजान यही जो है सिरात मुस्तकीम पर गामजन रखता है। बहरकैफ हुजूर शहब बैसल सुन्नत फरमाते हैं, आप तमाम लोग इंशाअल्लाह ताला देख लेंगे कि यासीन खाम सराई बिल्कुल खाम साबित होगा और मैदान मुनाजरा में हक का परचम लहराएगा। मजीद गुफ्तगू के बाद हल्दवानी के सुन्नियों को कुछ सुकून और इत्मीनान हुआ, नाश्ता हुआ। वक्त पर हुजूर शहब बैसल सुन्नत जामे मस्जिद तशरीफ लाए। मुनाजरे का मौजू था थानवी की हिफ्जुल ईमान वाली कुफरी इबारत, जिसमें उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को जानवरों और चौपायों और पागलों से तशबीह दी थी। मुनाजरा शुरू हुआ। हुजूर शहब बैसल सुन्नत ने इस तरह उसको दलाइल में झगड़ा कि वो तजर्बाकार पुराना घाघ देवबंदी मौलवी आपकी तीसरी तकरीर के जवाब में कुछ बोलना तो बहुत दूर की बात, उठ भी नहीं सका। 5 मिनट तक बिल्कुल बुत की तरह खामोश बना बैठा रहा। इधर हजरत बार बार जवाब का मुतालबा फरमाते रहे तीसरी तकरीर में, मगर जवाब देने के बजाय यासीन खाम सराई ने अपने तलबा से कहा, किताबें उठाओ चलो, और फिर वहां से भाग गया। सुन्नियों ने नारे तकबीर, नारे रिसालत बुलंद किए। हुजूर शहब बैसल सुन्नत ने फरमाया, तमाम साहिबान बादब खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ें। सलातो सलाम के बाद दुआ हुई। सुन्नियों ने फतेह मुबीन की मुबारकबादी दी और फतेह कामरानी के साथ ये मुनाजरा खत्म हुआ। मुसलमान ने अहले सुन्नत हल्दवानी की जानिब से तहनियत मुबारकबादी के 3 जलसे मुकर्रर किए गए, जिसमें हुजूर शहब बैसल सुन्नत के बयानात हुए और बहुत से बहके हुए लोगों ने तौबा की। अल्लाह अकबर। ये अभी इब्तिदाई दौर है। इधर जो है
آپ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچی. حضور اعلی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے, سلام و قدم بوسی کے بعد ایک کنارے بیٹھ گئے اور ان مشاہدین نے یہ عریضہ پیش کیا, چشم دید تمام واقعات زبانی سنائے. یہ بھی میں بتاؤں کہ پہلے جب اعلی حضرت کی بارگاہ میں آپ پہنچے تو ادھر اعلی حضرت کے پاس خط پہنچ چکا تھا. بات یہ ہوئی تھی کہ وہاں کے دیوبندیوں نے پھر جو ہے اپنی عادت کے مطابق, حالانکہ وہ لوگ پہلے ہی سے چھاپ کے رکھتے ہیں کہ بہت شاندار فتح ہوئی, یہ ہوا وہ ہوا, جھوٹوں نے فوراً اسے جو ہے عام کر دیا. اعلی حضرت کے پاس بات پہنچی, اعلی حضرت نے پھر یہ سب دکھایا, پھر واپس پلٹے اور پھر وہاں شاندار جو ہے آپ نے بیانات کیے, اور اس کے بعد پھر حضور اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. وہاں کے لوگ بھی ساتھ میں تھے, سب نے اپنی آنکھوں دیکھے واقعات جب حضور اعلی حضرت کی بارگاہ میں سنائے, تمام باتوں کو اعلی حضرت نے بغور سنا. فرمایا, حضور شیبہ سر سنت کی طرف دیکھا اور فرمایا, ماشاء اللہ آپ ابو الفتح ہیں. سبحان اللہ, یہ پہلے ہی لقب اعلی حضرت کی طرف سے ملا. قریب بلایا اور خود کھڑے ہو کر اعلی حضرت نے حضور شیبہ سر سنت کو سینے سے لگایا, اپنا عمامہ مبارک شیبہ سر سنت کے سر پر رکھا, جبہ شریف عطا فرمایا اور 5 روپیے عطا فرمائے. اس کے بعد اعلی حضرت نے مدرسے کا قبض الاصول طلب فرما کر اپنے قلم سے تحریر فرمایا کہ حشمت علی میرا روحانی بیٹا ہے, آج سے میں ان کا 5 روپیہ ماہانہ وظیفہ مقرر کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ حضور سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور شیبہ سر سنت کو ایسا نوازا. حضور شیبہ سر سنت کا یہ تو پہلا مناظرہ, ایسے سینکڑوں مناظرے شیبہ سر سنت نے کیے. دیوبندیوں کا منظور نعمانی تو شیبہ سر سنت کو دیکھ کے بھاگتا تھا, کئی مناظرے میں اس نے شکست کھائی. ایسے ہی کئی جو ہے دیوبندی بڑے سے بڑے مناظر یہ شکست کھاتے رہے. یو پی کے, بہار, بنگال, مہاراشٹر, گجرات کے اکثر علاقوں میں حضور شیبہ سر سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسلک اعلی حضرت کے پرچم گاڑے. اللہ اکبر. یہاں پر حضور شیبہ سر سنت گجرات میں نوساری جو علاقہ ہے, اللہ اکبر, اسی علاقے کے کون سند الاتقیاء حضور شیخ امیر الدین, حضور امیر ملت, حضور معین ملت کے جد امجد کے فیض و برکات کا مرکز ہے نوساری. اس علاقے میں دین حق کی اور سنیت کی اشاعت کا صحرا حضور امیر ملت کی ہی سر پر ہے. حضور امیر ملت نے حضور شیبہ سر سنت کو دعوت دی. یہاں نوساری پہنچے اور شیبہ سر سنت نے اپنے خطابت کی وہ جوہر دکھا کر لوگوں کے دلوں میں اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں پیدا کی. اور یہ سب جو ہے خاص کر کے نوساری کی سرزمین پر عیسوی سن 1926 میں جو واقعہ رونما ہوا, اسے دیکھیں کہ حضور امیر ملت کی دعوت پر جب حضور شیبہ سر سنت نوساری تشریف لائے اور وہاں آپ کی روشن بیانات کا جو سلسلہ شروع ہوا, آپ نے حسب معمول دوران تقریر وہابی دیوبندی علماء کی لکھی ہوئی کتابیں تقویت الایمان, فتاوی رشیدیہ, صراط مستقیم, تحذیر الناس وغیرہ کی کفری عبارتوں کو مسلمانان اہل سنت کے سامنے پیش کیا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کر دیا کہ صرف اہل سنت و جماعت ہی وہ جماعت ہے جو سیدھے راستے پر قائم ہے. اس جلسے کے بعد ڈابھیل کے ایک بہراجی نے شہر نوساری کے کورٹ میں حضور شیبہ سر سنت اور حضور امیر ملت مولانا سید امیر الدین بابا اور سید محمد میاں کے خلاف فوجداری کا کیس دائر کر دیا. یہ کیس, یہ مقدمہ 9 مہینے تک چلتا رہا اور 9 مہینے تک حضور شیبہ سر سنت نوساری میں ٹھہرے رہے حضور امیر ملت کے پاس. سبحان اللہ. اور پھر حضور عزیز ملت سے بھی آپ کا رابطہ رہا. اس دوران مجھے حضرت
खलीफे ताजु शरिया सैयद अमीर बाबा किबला ने बताया कि हुजूर शब अहले सुन्नत 9 महीने में इतने खुश भी थे, बयानात भी हो रहे थे, और आप हुजूर अमीर मिल्लत किबला के साथ रह करके गुजराती भी बोलते हो गए थे। अल्लाह अकबर। 9 महीने तक। और ये देवबंदियों की पुरानी आदत है, जब दलीलों से हारते, और हारना ही है, और जाल हक व ज़हक़ल बातिल, हक आया और बातिल को मिटना ही है, तो हमेशा बस या गौस, या रसूल अल्लाह, या ख्वाजा, या आला हजरत को शिर्क कहने वाले फौरन या पुलिस अल मदद, या पुलिस अल मदद के नारे लगाने लगते हैं। या गौस आज जैसे नजदी, सऊदी, या रसूलुल्लाह के नारे पर शिर्क का फतवा लगाते हैं, और फौरन या अमेरिका अल मदद, या इजराइल अल मदद, इस पर जो है उनका दीन और ईमान लगा हुआ है। ऐसे ही वहां भी देवबंदी या गौस, या ख्वाजा, या रसूलुल्लाह, या जो है मौला अली मुश्किल गोशा, या हुसैन, इन सब पे फतवे लगाने के बाद जब भी हारते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, अहले सुन्नत के मुकाबले में जब भी हारते हैं, शिकस्त खाते हैं, तो या पुलिस अल मदद, या पुलिस अल मदद का नारा लगा देते हैं। इन्होंने उस वक्त भी यही किया, फौजदारी केस किया, 9 महीने तक केस चलता रहा हुजूर अमीर मिल्लत पर, हुजूर शब अहले सुन्नत पर, मगर हक हमेशा जो है कायम रहता है। हक ही को अल्लाह ताला गलबा अता फरमाता है, फतेह कामरानी अता फरमाता है। तीनों बुजुर्गों पर 9 महीने तक केस चलता रहा। आखिरकार 9 महीने के बाद तीनों बुजुर्गों को कचहरी ने बाइज्जत रिहा किया। जाहिर है कि हक की फतह हमेशा हुई और हमेशा होगी। ये हज़रात बहुत सुरखरू वापस तशरीफ लाए। इस मुकदमे के बाद इधर जो है, और इस मुकदमे की मुकम्मल रुज़ात गुजराती ज़बान में शाई हुई थी, जिसकी एक नकल हुजूर अमीर मिल्लत ने अपने जानशीन हुजूर आज़ीम मिल्लत को भी अता फरमाई, जो जामा मस्जिद में आज भी हुजूर मुईन मिल्लत के पास महफूज है। गुजरात के इलाके में मसलक के आला हजरत की इशाअत, ये हुजूर अज़ीम मिल्लत ही के सर पर उसका सहरा है। आज भी हुजूर मुईन मिल्लत को अल्लाह ने वो खुसूसियत अता फरमाई है जो सुन्नियों को आपने एक जो है तस्बीह के दाने में पिरो करके रखा है। अल्लाह उनका जो है साया तादेर अहले सुन्नत पर कायम रखे। इधर गुजरात के इलाके में मसलक के आला हजरत की नशर व इशाअत के हवाले से एक दूसरा वाकया भी सुनाता हूं। 1947 में तकसीम हिंद के बाद जब वहाबी और देवबंदियों ने यह समझ लिया कि अब हमारा वक्त आ गया, तो सर जमीन गुजरात पर उन्होंने सर उठाया और मुख्तलिफ तरीकों से अहले सुन्नत को दबाने की कोशिश की, और हर इलाके से हजरत मौलाना अली मोहम्मद धुराजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास खत आने लगे। कहते हैं हजरत मौलाना अली मोहम्मद धुराजवी राजपीपला वाले, वो कहते हैं कि मैंने गुजरात की सूरत हाल से हुजूर शब अहले सुन्नत को खबरदार किया। हजरत ने मेरी आवाज़ पर लब्बैक फरमाकर गुजरात की दावत मंजूर फरमाई, राजपीपला तशरीफ लाए। 3 दिन यहाँ बड़ी शान और शौकत से जलसे हुए। उसके बाद नबीपुर, बड़ौदा, सूरत वगैरह में जलसे हुए, जिसमें शब अहले सुन्नत ने अकायद बातिला की धज्जियां उड़ाई। उसके बाद गुजरात के सुन्नी मुसलमानों में मुसरत की एक लहर दौड़ गई, रांदेड़ का मुनाजरा, और इसी के साथ साथ पादरा का मुनाजरा, ये सब हुआ। और इसमें मुनाजिर तो हुजूर शब अहले सुन्नत थे, मगर उसमें सदर की हैसियत से हुजूर अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह नौसारी वाले, ये जो है मुनाजिर की हैसियत से थे। अल्लाह अकबर। हुजूर शब अहले सुन्नत ने रांदेड़ के मुनाजरे में कामयाबी के बाद हुजूर आला हजरत ही की दुआ से जो है ये कामयाबी मिलती थी। लिहाजा आपने सरकार आला हजरत की बारगाह में चंद अशार पेश किए। सिर्फ 2 शेर पेश करता हूं जो रांदेड़ के मुनाजरे के बाद हुजूर शब अहले सुन्नत ने पेश किए। फतेह किसको मिली? हुजूर शब अहले सुन्नत को। मगर शब अहले सुन्नत क्या कहते हैं? बज रहा है 400 डंका तेरा अहमद रजा,
دو جہاں میں ہے گڑا جھنڈا تیرا احمد رضا، رتبہ ہے بالا تیرا احمد رضا خاں قادری، درجہ ہے اعلیٰ تیرا احمد رضا خاں قادری، تو ہے عبد مصطفیٰ احمد رضا خاں قادری، میں ہوں ایک بندہ تیرا احمد رضا خاں قادری، بج رہا ہے 400 ڈنکا تیرا احمد رضا، دو جہاں میں ہے گڑا جھنڈا تیرا احمد رضا، یہ عبید پر خطا ایک سگ ہے ناکارہ تیرا، وائد اسلام میرے محترم تیرے گدا، صدقہ ہم دونوں کو ہے در کا تیرا مرشدہ، وہ کرم ہم دونوں پر دنیا و اخرا میں شہا، بج رہا ہے 400 ڈنکا تیرا احمد رضا، دو جہاں میں ہے گڑا جھنڈا تیرا احمد رضا۔ حضور شیب اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی خوبیوں سے نوازا تھا، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ غالباً اجمیر شریف یا پاک پتن شریف جہاں جنتی دروازہ ہے، حضور سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے آستانے پر بھی جنتی دروازہ ہے جو محرم الحرام شریف میں کھلتا ہے، سیدنا بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ چلہ شریف، اور پاک پتن شریف میں بھی جنتی دروازہ ہے، بہشتی دروازہ، کبھی موقع ملا تو اس کی تفصیل بتائی جائے گی۔ حضور شیب سے سنت وہاں سے جب حاضری دے کر کے نکلنے لگے تو کچھ دیوبندیوں نے دیکھ لیا، کہا مولانا کو آج لینے کے لائق ہے، ہر مرتبہ ہمارے بڑوں کو میدان مناظرہ میں شکست دیتے ہیں، آج انہیں نہیں چھوڑنا ہے۔ پوچھنے لگے مولانا صاحب کہاں گئے تھے؟ کہا میں مزار شریف میں حاضری دینے کے لیے۔ کہا آپ نے حاضری دی کہاں؟ کہا وہاں تو سنا ہے کہ جنتی دروازہ بھی ہے۔ کہا آپ تو گئے ہوں گے۔ کہا ہاں، تو آپ جنتی ہوئے؟ کہا الحمدللہ۔ کہا اس میں سے ایک دیوبندی ایسے سونگنے لگا۔ حضور شیب نے فرمایا کیا ہوا؟ سردی ہو گئی، زکام ہو گیا کیا؟ کہنے لگا نہیں نہیں، حدیث میں ہے نا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے آتی ہے، آپ جنتی دروازے سے ہو کر کے آئے، اتنے قریب آ گئے، ہمیں تو آپ سے جنت کی خوشبو نہیں آتی۔ جواب سنیے حضور شیب سنت کا، فرمایا تو نے آدھی حدیث پڑھی ہے، پوری حدیث پڑھ۔ حضور نے جس حدیث میں فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے آتی ہے، وہیں حضور نے فرمایا کہ جہنمیوں پر جنت کی خوشبو حرام ہے، یہ خوشبو تم جہنمیوں کو نہیں آ سکتی، یہ تو اہل سنت ہی کو آئے گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اسی کو فرمایا آپ نے میں سگ ہوں عبید رضوی غوث و رضا کا، اور آگے سے بھاگتے ہیں میرے شیر ببر بھی۔ یہ سارے گدڑ وہاں سے بھاگ گئے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی۔ حضور شیب سنت میں یہ سب تمام تر علمی صلاحیتیں ہونے کے باوجود اخلاق اور آپ کے اندر عاجزی، انکساری، یہ ساری صفتیں، زہد و تقوی، پرہیزگاری، نماز کی پابندی، جماعت کی پابندی، سنت کی پابندی، ساری خوبیاں حضور شیب سنت میں موجود تھی۔ علم یہ صلاحیتیں کہ بڑے بڑے دیوبندی عالم بھی نام سن کر کے رفو چکر ہو جاتے، مگر اس کے باوجود حضور شیب سنت ایسے جو ہے آپ عاجزی و انکساری کے پیکر تھے کہ آپ ہر جو ہے سید زادے، ہر عالم اور ہر بڑے کی عزت کرتے، احترام و ادب آپ اپنے اساتذہ کا ہی نہیں کرتے، بلکہ اگر آپ کے شاگردوں میں کوئی سید زادہ ہوتا تو بھی آپ استاد سے بڑھ کر ان کا احترام فرماتے۔ حضور سید العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری ابو الحسنین سید آل مصطفیٰ سید میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور سید العلماء کے نام سے جو مشہور ہے، تاجدار ماریرا، یہ حضور شیب سنت کے شاگردوں میں تھے، مگر حضور شیب سنت اپنے اساتذہ کی طرح ان کی جو ہے عزت فرماتے، ان کے ہاتھ چومتے، قدم چومتے۔ یہی محبوب طریقہ آپ تمام سادات تلامذہ سے کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور شیب سنت میں ایسی جو ہے خوبیاں تھیں
آپ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بہت احترام کرتے تھے، مگر اعلیٰ حضرت کی ہر رشتے دار کا بھی احترام کرتے تھے، اگرچہ وہ استاد نہ ہوں مگر استاد زادے ہوں، پیر زادے ہوں۔ ایک مرتبہ ایک جگہ اعلیٰ حضرت کی ایک رشتے دار سے آپ کی ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنے تعارف میں فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کا نواسہ ہوں۔ حضور شیبہ سیر سنت نے فوراً ان کا ہاتھ چوما، ان کا قدم چوما۔ ان کا بیان ہے کہ میں بہت شرمندہ ہوا اور میں نے بار بار عرض کیا حضور شیبہ سیر سنت سے، حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں، میں تو آپ کا ادنا خادم ہوں۔ شیبہ سیر سنت فرماتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ میرے خادم نہیں بلکہ میرے مخدوم زادے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حضور شیبہ سیر سنت کی وہ شان تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ طبیعت میں بڑی سادگی تھی۔ ایک مرتبہ بشریلا کی مناظرے میں آپ تشریف لے جا رہے تھے اور حضور سید العلماء بھی ساتھ میں تھے۔ آپ علم سے تو ٹپ ٹاپ تھے مگر کبھی لباس یہ وہ اس کی طرف کبھی آپ کی توجہ نہیں تھی، اور یہی جو ہے ایک سچے عالم کی نشانی ہے، عالم ربانی کی نشانی ہے۔ آپ نے کرتا شلوار پہنا، شیروانی پہنی، اتفاق سے کرتا جو ہے وہ شیروانی سے 4 انگلی زیادہ بڑا تھا۔ تو حضور سید العلماء کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضور یہ کرتا نیچا ہے، اب دوسرا پہن لیں تاکہ کوئی مذاق نہ اڑائے۔ حضور شیبہ سیر سنت نے فرمایا حضرت مناظرہ میں کروں گا، میرا کرتا مناظرہ نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ شان تھی حضور شیبہ سیر سنت کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا فرماتے، وضو کرتے تو مسواک کا استعمال ضرور فرماتے، اور وضو میں فرائض تو عام ہے مگر واجبات سنتیں یہ بھی مستحبات یہ بھی پابندی سے ادا کرتے۔ نماز فجر کے بعد اوراد و وظائف سے فراغت حاصل کر کے قرآن عظیم کے 3 پارے ضرور تلاوت کرتے۔ دلائل الخیرات شریف، حزب الشریف اور دیگر اعمال یہ بھی جو ہے آپ ہمیشہ اس کے پابند تھے۔ اللہ اکبر، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ حق گوئی اور بے باکی یہ آپ کا جو ہے ایسا شیوا تھا۔ ایک مرتبہ آپ ایک جگہ تشریف لے گئے، کرنل گنج، کانپور کے جو ہے سالانہ اجلاس کے موقع پر آپ تشریف لے گئے۔ وہاں حاجی سیٹ محمد ابراہیم حشمتی کانپوری کی دکان پر آپ کھانا کھا رہے تھے۔ جلسہ شروع ہو چکا تھا۔ پروگرام کے درمیان کسی مقرر نے حضرت سیدنا عاشق رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک چہرے کی رنگت کے بارے میں تقریر کرنے والے مقرر نے یہ کہہ دیا کہ حضرت بلال اس قدر کالے تھے جیسے توا۔ کھانا کھانے کے وقت حضور شیبہ سیر سنت کے کان میں یہ آواز آئی، فوراً کھانا بند کر دیا، اسٹیج پر جلسہ گاہ میں تشریف لے گئے اور مقرر سے مائک لے کر فرمایا توبہ کرو، تم نے ابھی کہا ہے کہ حضرت بلال کا رنگ اس قدر کالا تھا جیسے توا، معاذ اللہ، تمہارا یہ جملہ بہت ہی غلط ہے، سنو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان بیان کرتے ہیں۔ میرے آقا حضرت سیدنا بلال کا رنگ اس قدر پیارا تھا جیسے غلاف کعبہ۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے مستقل طور پر اسی کو عنوان بنا کر کئی گھنٹے تقریر فرمائی اور بتایا سنو، توے میں جو رنگ آتا ہے وہ آگ کی تپیش سے ہوتا ہے، اور حضرت سیدنا بلال حبشی کو آگ سے کیا واسطہ، وہ تو حضور کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ، یہی شان جو ہے حضور شیبہ سیر سنت کی تھی۔ ٹائم زیادہ ہو جا رہا ہے، بس ایک آخری واقعہ سناؤں۔ حضور شیبہ سیر سنت نے دیوبندیوں، وہابیوں ان سب سے تو مناظرہ کیا اور سنیت کا وہ پرچم لہرایا۔ ہزاروں لاکھوں بد مذہب آپ کی اس مناظرے اور تقریروں سے، بد مذہبیت سے توبہ کر کے، بلکہ میں نے تو دیکھا بھی سنا بھی کئی گاؤں حضور شیبہ سیر سنت کی مبارک تقریر سے یہ وہابیت دیوبندیت سے توبہ کر کے سنیت میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر، اور یہ کرامت تھی سرکار اعلی حضرت کی اس کتاب تمہید ایمان کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں
आर्यों ने भी जो है अपना मिशन खूब चलाया था और तकरीबन आगरा, राजस्थान के कई इलाकों में शुद्धि तहरीक जोरों पर थी और उसका खास जो है वो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जो है खूब उसमें मेहनत करता था। ये 1923 से लेकर मुसलसल खास करके 1928 तक इस तहरीक ने वो रंग दिखाया। तकरीबन 4.5 लाख वो राजपूत मुसलमान जो है वो शुद्धि तहरीक के शिकार हो गए। कई कई गांव में पूरे पूरे गांव को जो है फिर से हिंदू बनाने की पूरी कोशिशें चल रही थी। इसी तरह जब मथुरा, आगरा और भरतपुर के इलाके में मलकानों के अंदर पंडित श्रद्धानंद ने शुद्धि का काम शुरू किया, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा बरेली ने अपना वफ्द भेजा। हुजूर मुफ्ती आज़मीन, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, हुजूर शेर शेर सुन्नत, हुजूर मुहद्दिस आज़मीन और हुजूर अशरफी मियां, इस तरह उलमा अहले सुन्नत ने बहुत कोशिशें की और 4.5 लाख जो है उन मुसलमानों के इस्लाम को बचा लिया, उन्हें जो है हिंदू और काफिर होने से बचा लिया। बहुत से तो ऐसे के जो हो चुके थे या होने के करीब थे। अल्लाह अकबर। ये वाकया मैं कर रहा हूं जहां शुद्धि का पूरा जो है प्रोग्राम हो चुका था और पूरा गांव ये मलकानों का बस हिंदू बनने जा रहा था। उन्हें अपने इस्लाम से, दीन से कोई वाबस्तगी नहीं थी। यही था कि हमें जमीनें मिल रही है, हमें पैसा मिल रहा है। अल्लाह अकबर। एक दिन आगरा के दफ्तर में खबर आई कि फुना गांव पर परसों जो है शुद्धि होगा, श्रद्धानंद आएगा। हुजूर शहब शेर सुन्नत ने अपने छोटे भाई मौलाना मोहम्मद उमर खां को साथ लिया, रवाना हो गए। उस गांव में बड़ी आराइश और चहल पहल नजर आई। जगह जगह मिठाइयां बनती हुई देखी। गांव के प्रधान के पास गए, इस्लाम की खूबियों और हक्कानियत से उसे खबरदार किया, मगर उसकी समझ में बात नहीं आई। उसने कहा कि अगर हम मुसलमान हो जाएं तो हमें आप क्या देंगे? वो लोग तो मुझे जमीन और रुपया दे रहे हैं, आप क्या देंगे? अल्लाह अकबर। तो आपने फरमाया इस्लाम जो है ये सोने चांदी और जमीन की लालच से नहीं कबूल किया जाता। अगर हक्कानियत और सदाकत की तलाश है तो इस्लाम में आओ। अगर मुक्ति और नजात चाहते हो तो इस्लाम कबूल कर लो। 12 बजे रात तक यही कोशिश होती रही। प्रधान को समझाया जाने लगा, मगर प्रधान की समझ में बात नहीं आई। सुबह नमाज की फरागत के बाद हुजूर शहब शेर सुन्नत वज़ाइफ में मशगूल हो गए। इतने में एक शख्स ने आकर खबर दी कि श्रद्धानंद भरतपुर की मोटर में भरतपुर के फौजी दस्तों के साथ आ गया है। आपने वजीफा पूरा करके हस्ब आदत या रसूलुल्लाह अल गयास कहा और छोटे भाई मौलाना मोहम्मद उमर को लेकर उस पिंडाल के अंदर पहुंच गए। देखा कि श्रद्धानंद जो है सदरे मजलिस बना हुआ है और बहुत से पंडित चोबे जो है मालदार किस्म के लोग बैठे हैं और उसकी पीठ पर भरतपुर का फौजी दस्ता भी है। एक तरफ वो सारे मलकाने बैठे हैं, दरमियान में हवन कुंड है, आग रोशन है और घी जलाया जा रहा है। हुजूर शहब शेर सुन्नत सीधे श्रद्धानंद की तरफ बढ़े। मजमा सब आपकी तरफ देख रहा है। आप सीधे श्रद्धानंद के पास पहुंचे। फरमाया मैंने सुना है कि आप यहां हमारे भाइयों को मुक्ति का रास्ता बताने को पधारे हैं, लिहाजा मैं भी हाजिर हो गया, मालूम करूं कि वाकई जो रास्ता उनको आप बताएंगे वो मुक्ति नजात का रास्ता है। पंडित श्रद्धानंद ने सोचकर जवाब दिया, मौलाना ये मुनाजरे की जगह नहीं है, हम इनको शुद्धि करने आए हैं, हमको मुनाजरा नहीं करना है, लिहाजा आप चले जाएं और आप हमारी सभा में खंडित न करें, वरना आप खुद जिम्मेदार होंगे। हुजूर शहब शेर सुन्नत ने बकमाल जुर्अत और दिलेरी से फरमाया, पंडित जी ये हवन कुंड है, आग जलाई जा रही है, मुनाजरे का वक्त नहीं है, चलो मुनाजरा नहीं करना है, आओ तुम और मैं दोनों मुबाहला करें। यह फरमाकर आपने आगे बढ़कर श्रद्धानंद पंडित का हाथ पकड़ लिया और फरमाया, हुजूर शहब शेर सुन्नत ने, आओ मैं और तुम इस आग में चलें और 15 मिनट हम दोनों उसी में रहें, आग में, फिर बाहर आए। जिसका दिन हक होगा वो सलामत रहेगा और जो झूठा होगा जल जाएगा। ये सुनकर सारे मजमे में सन्नाटा छा गया। पंडित जी ने सर झुका लिया
اور 5 منٹ تک سب پر خاموشی ہو گئی. اس کے بعد شردانند نے کہا مولوی صاحب آپ چلے جائیے, ہم نہ مباہلہ کریں گے نہ مناظرہ کریں گے, ہم تو ان کو شدھی کرنے آئے ہیں. اس واقعے سے پورے مجمع پر سناٹا جاری ہو گیا اور حضور شیخ اہل سنت مسجد میں تشریف لے گئے. اس واقعے کے بعد پنڈت شردانند کہتا ہے ہاں بھائیو ملکانو, بڑا شبھ سمے ہے, بڑے بڑے پنڈت مہاشئی براجمان ہیں, آؤ اور اب شدھ ہو جاؤ. اتنا سنتے ہی گاؤں کے پردھان نے کہا پنڈت جی آپ ایک نوجوان عالم کا جواب نہیں دے سکے اور ہم شدھ ودھ نہیں ہوں گے. اسلام ہی سچا مذہب ہے, ہماری سمجھ میں آ گیا ہے, آپ میرے یہاں سے جلدی نکل جائیے. اور اسی پردھان نے جو پوری رات نہیں سمجھ پایا تھا, اس کی سمجھ میں آ گیا. اس نے ایک آدمی فوراً مسجد بھیجا, کہا جاؤ مولانا صاحب کو بلا کر لاؤ, ہم لوگ ان سے مسلمان ہوں گے. ہوا یہی, پنڈت جو ہے وہاں سے بھاگ گیا اور حضور شیخ اہل سنت نے یہ سن کر ستیہ شکر ادا کیا اور سب لوگوں کو کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کیا. مٹھائیاں اور پکوان تقسیم کر کے مسرت و خوشی کا اظہار کیا. اس طرح شدھی سنگٹھن کے دور میں حضور شیخ اہل سنت نے آریوں پنڈتوں سے کئی مناظرے کیے. اللہ اکبر. یہ حضور شیخ اہل سنت کہ وہ سب جو ہے آپ کی خدمتیں تھیں. اللہ اکبر. یہ پوری زندگی حضور شیخ اہل سنت نے اسی میں صرف فرما دی. آپ نے کبھی گھر والوں کی طرف توجہ نہیں فرمائی. اور ایک مرتبہ آپ کے صاحبزادے حضرت مولانا حافظ عسکری رحمت اللہ تعالی علیہ جو کافی بیمار ہو گئے اور بخار نے ان کو پکڑ لیا. اس وقت ملتان جو ہے مناظرے کی تاریخ آپ نے دے دی تھی. آپ نے اپنا سفر کا سامان باندھا. گھر والوں نے کہا کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی آپ کو کچھ نہیں کہا, آپ جہاں جاتے تھے تشریف لے جاتے, مگر آج وقت ہے, پتہ نہیں ان کا کیا حال ہو, لہذا آپ ٹھہر جائیں, 4-5 دن ٹھہر جائیں. حضور شیخ اہل سنت نے فرمایا اللہ اکبر, فرمایا سنو, اگر میں رک جاؤں اور خدا نخواستہ عسکری سلموں کا وقت پورا ہو چکا ہے تو میرے رکنے سے ہونے والی بات ٹلنے والی نہیں. اور اگر حافظ حسن عسکری کی زندگی باقی ہے تو میرے رہنے اور نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لہذا میں جا رہا ہوں. مجھے اشاعت دین حق کے لیے جانا ہے. اگر نہ پہنچا اور کل پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا حشمت علی میری امت گمراہ ہو رہی تھی, دین کے لٹیرے ایمان کے ڈاکو بھولے بھالے امت کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے تھے, میری امت نے تجھے بلایا مگر تو نے اپنے بیٹے کی بیماری اور تیمارداری میں مشغول تھا. تو میری وہ امت گمراہ ہو رہی تھی جس کی ایمان کی حفاظت کے لیے میرے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی زمین پر خود جام شہادت پیا اور اپنے چہیتے فرزند علی اکبر کی جوانی کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھا. علی اصغر دودھ پیتے بچے کو گود میں لے کر امت کی حفاظت کے واسطے قربان کیا. ننھے بھانجے اون و محمد اور چہیتے بھتیجے کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھا. تو میرے عزیز بتاؤ پیارے آقا کو میں کیا منہ دکھاؤں گا. اللہ اکبر. اسی طرح حضور شیخ اہل سنت نے پوری زندگی علی الاعلان حق کی تبلیغ اور اشاعت میں گزار دی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی حضور شیخ اہل سنت کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے, اور انہوں نے جو اسلام و سنت کا وہ پیغام دیا, یہ پیغام خانقاہ اہل سنت سے ہمیشہ بڑھتا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس خانقاہ کو بھی شاد و آباد رکھے. حضور معین ملت اور آپ کے دونوں صاحبزادگان سے اہل سنت کو خوب جو ہے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.